اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ خداوند متعال کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر امیر المومنین کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عالم غربت کے یہ ایام ہیں، گھروں میں بیٹھ کر ذکر علی کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک خداوند متعال کی عظیم توفیق ہے کہ ہر گھر میں ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے۔ عزیزو، یہ عزاداری امیر المومنین، عزاداری سید الشہداء بہترین قرب خدا کا وسیلہ ہے۔ اس عزاداری کا کائنات پر اثر کیا ہے، ہستی پر اس کا اثر کیا ہے؟ اس مصیبت کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے، اس ذکر کے ذریعے قلب امیر المومنین کے قریب ہو جاتے ہیں، قلب حسین کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب قلب قریب ہو جاتا ہے کسی کے تو پھر انسان اس کے صفات اور اوصاف کو اپنے وجود کے اندر نافذ کر لیتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء، عزاداری امیر المومنین ضامن حیات اسلام ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے لیے کسی مذہب اور مسلک کی قید ہی نہیں، صرف ایک شرط ہے کہ انسان کو انسانی اقدار کا معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اسے انسانی اقدار کا شعور ہے تو وہ کبھی علی سے دور ہو ہی نہیں سکتا، کبھی وہ حسین سے دور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس میں جتنی انسانیت ہوگی وہ اتنا ہی امیر المومنین سے قریب ہوگا، وہ اتنا ہی حسین ابن علی کے قریب ہوگا۔ تو عزیزو، یہ عزاداری بہترین توفیق ہے کہ جو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، یقیناً وہ مخلوقات میں بہترین ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا گیا، یا رسول خدا، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ہم خیر البریہ ہیں، بہترین لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ادھر اصحاب نے سوال کیا، ادھر دروازے سے امیر المومنین داخل ہوئے۔ رسول خدا نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا نام شیعہ ہے، اور ان کے امام کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یا علی تو اور تیرے شیعہ فائز ہیں، یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، یا علی تو اور تیرے شیعہ کامران ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا، یا علی انت وشیعتک فی الجنہ، یا علی تو اور تیرے شیعہ جنتی ہیں۔ کیا خوبصورت حدیث ہے عزیزو۔ لیکن یہ شیعہ کون تھے کہ جن کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں؟ عزیزو، یہ شیعہ ابو ذر غفاری تھے، یہ شیعہ سلمان تھے، یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری تھے، یہ ابو ایوب انصاری تھے، یہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ عزیزو، کیا شیعہ بننا اتنا ہی آسان ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، کونوا لنا زینا، اے لوگو
ہمارے لیے باعث زینت بننا، ایک شیعہ جہاں پر زندگی بسر کرتا ہے، جہاں پر کام کرتا ہے، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ اسکول ہو، جب وہاں پر وہ ہوتا ہے تو لوگ ارد گرد کے اس کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس شخص کے اندر، اس انسان کے اندر تمام دنیا کی خوبیاں موجود ہیں سوائے شیعہ ہونے کے۔ تو عزیزو، ہمیں ایسا شیعہ بننے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہم میں سے عیب نہ نکال سکے۔ تو عزیزو، ابو ذر غفاری شیعہ تھے کہ جب اونٹ پر بٹھایا گیا، پاؤں میں رسی باندھ دی گئی، اونٹنی کے شکم سے باندھا گیا، ابو ذر غفاری زخمی ہو گئے، لیکن زبان پر ایک شکوہ تک نہ آیا۔ حکمران نے پوچھا، ابو ذر، آپ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی لگتی ہے؟ کہا ربضہ۔ کہا پسند کون سی جگہ ہے؟ کہا مدینہ۔ حکمران کہتا ہے، انہیں ربضہ میں ملک بدر کر دو، تنہا بیابان، بیٹی کا ساتھ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو عزیزو، ایسا شیعہ بننا اعزاز کی بات ہے، ایسا شیعہ ہونا اعزاز ہے کہ جو اعزاز ابو ذر کے پاس موجود تھا، جو اعزاز مالک اشتر کے پاس موجود تھا۔ عزیزو، اہل بیت کہتے ہیں، اے ہمارے چاہنے والو، اگر صاحب ولایت بننا چاہتے ہو تو ہمارے در پر آ جاؤ، ہم تمہیں ولی بنا دیں گے۔ کیسی اطاعت تھی ابو ذر کے اندر، کیسی اطاعت تھی سلمان کے اندر۔ سلمان سے پوچھا گیا، علی کی اطاعت کیسے کرتے ہو؟ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ کہا مولا، جہاں مولا کے قدم ہوتے ہیں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے۔ آج مسئلہ دینداری کا نہیں، آج مسئلہ شیعوں کے کم ہونے کا نہیں، آج مسئلہ اطاعت کا ہے۔ کوفہ والے علی کو بخن بخن کہتے تھے، علی کو کہتے تھے افصح الناس فی العرب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عرب میں فصیح ترین، بلیغ ترین کلام کرنے والے شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ جب علی کلام کرتے تھے لوگ واہ واہ کرتے تھے، اٹھ اٹھ کر نعرے لگاتے تھے، لیکن جب یہی علی کہتے تھے جنگ پر چلنا ہے تو کیا جواب آتا تھا؟ یا علی سردی بہت ہے، یا علی گرمی بہت ہے۔ مسلم جب کوفہ میں آئے پوری مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب اطاعت کا وقت آیا یہ لوگ مسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن امیر المومنین نے کہا، جب میں کہتا ہوں جنگ کے لیے چلو، کبھی کہتے ہو سردی ہے، کبھی کہتے ہو گرمی ہے، اگر تم علی کے سچے شیعہ ہو تو کل تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، لیکن جب حاضر ہونا تو ایک شرط ہے، کل جب آؤ تو اپنے سروں کو منڈوا کے آنا۔ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی زلفیں بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ کہا یا علی، بال کیا ہیں، آپ پر جان بھی حاضر ہے۔ ان میں ایک نوجوان تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر گیا، بیوی کو کہا کہ ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا علی نے کہا ہے کہ کل بال کٹوا کر آنے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ اگر بال کٹوائے تو میرے پاس نہ آنا، میرے پاس واپس نہ آنا۔ پھنس گیا بیچارہ جوان کہ اب بیوی کی سنیں یا علی کی سنیں۔ آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی اسی مسئلے کے اندر دو چار ہیں کہ معاشرے کی سنیں یا علی کی سنیں، رشتہ داروں کی سنیں یا علی کی سنیں، محلے کی سنیں یا علی کی سنیں، اپنے سٹیٹس کی سنیں یا علی کی سنیں، اپنی کمیونٹی کی سنیں یا علی کی سنیں، پیسے کی سنیں یا علی کی سنیں۔ یہی ایک جنگ ہے، یہی ایک لڑائی ہے کہ جو ہمارے اندر جاری رہتی ہے۔ ایک لشکر ہے رحمان، ایک لشکر ہے شیطان، سنیں تو کس کی سنیں؟ اب جوان بیچارے کی بھی یہی سچویشن تھی۔ بیوی نے کہا ایک بیچ کا راستہ ہے،
کہا وہ کیا؟ کہا اپنے بالوں کو چھوٹا کرواؤ اور سر پر کپڑا باندھ لو اور لشکر کی دوسری یا تیسری صف میں کھڑے ہو جانا، علی کو کیا پتہ چلے گا؟ اب میں کہتی ہوں جس کا ایمان اتنا ہو کہ جو کہہ رہا ہو کہ کپڑے کے نیچے سے علی کو کیا پتہ چلے گا، وہ علی کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس جوان نے بھی یہی کیا، کپڑا باندھا، لشکر کی دوسری تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہیں، مولا دیکھتے دیکھتے گئے، ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار کی نوک سے اس کے سر سے کپڑے کو اتارا۔ امیر نے ایک جملہ کہا کہ جب تو علی پر بال قربان نہیں کر سکتا تو جان کیا خاک قربان کرے گا۔ عزیزو، آج بھی سوال ہوتا ہے کہ امام زمان ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ امام کا ظہور کب ہوگا؟ عزیزو، جب مولا آئیں گے تو کیا کریں گے؟ مولا حکومت اسلامی کو قائم کریں گے، اور ہم حکومت قائم کرنے میں مولا کی مدد کریں گے، کیونکہ پوری دنیا میں حکومت امام زمان قائم ہو جائے گی۔ مقصد ظہور میں سے ایک مقصد حکومت امام زمانی ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے مولا کی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا 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 ہے؟ اب ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں، میں حکومت امام زمانی قائم کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ تو عزیزو، جواب یہ آئے گا، مولا یہ کہیں گے کہ جو چیز تیرے اختیار میں ہے میں چاہتا ہوں تو اس پہ حکومت امام زمانی قائم کر۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے، میرے اختیار میں کیا ہے؟ یہ میری آنکھیں میرے اختیار میں ہیں کہ نہیں؟ یہ کان میرے اختیار میں ہے یا نہیں؟ یہ ہاتھ میرے اختیار میں ہے یا نہیں؟ یہ پیٹ میرے اختیار میں ہے یا نہیں؟ یہ زبان میری اپنی ہے، میرے اختیار میں ہے یا نہیں؟ فرمایا جو شخص اپنے بدن پر حکومت امام زمانی قائم نہیں کر سکتا وہ دنیا پر مولا کی کیا حکومت قائم کرے گا؟ جس جوان کی زبان، جس خاتون کی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں، جس جوان کی آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں۔ آج ایمان کو پرکھنا بہت آسان ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، یہ موبائل انسان کے ایمان کی علامت ہے، یہ کھولو تو اندر سے پتہ چل جائے گا اندر کیا کیا ہے، روابط کتنے ہیں، کتنے روابط حرام ہیں، کتنے روابط حلال ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود پر حکومت امام زمانی کو قائم نہیں کیا اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت امام کو پوری دنیا میں قائم کریں گے۔ امام فرماتے ہیں، اے مرشی نجفی، میرے شیعوں کو بتا دو کہ ہر سال جب شب قدر آتی ہے ان کے نامہ اعمال میری خدمت میں لائے جاتے ہیں، اور جب میں ان کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب میں اپنے شیعوں کی برائیوں کو دیکھتا ہوں، ان کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، میں کربلا کے مصائب پر اتنا نہیں روتا جتنا ان کے گناہوں پر روتا ہوں۔ کہا مولا کیوں؟ مولا نے کہا، مولا جواب دیں گے، ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہارے دوست بھی ہیں، ہم تمہارے رفیق بھی ہیں، ہم تمہارے امام بھی ہیں، ہم تمہارے بھائی بھی ہیں، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو ہمارا تمہارے ساتھ نہ ہو۔ فرمایا جب تم برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی جہنم کی آگ میں جلے تو تیرا امام جو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ تو جہنم کی آگ میں جلے؟ فرمایا کربلا کے مصائب سے زیادہ میں اس لیے روتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج بھی
امیر المومنین کی شب شہادت ہے، روز شہادت ہے آج۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا آج اس کا ماتم ہے کہ جس کا ماتم حسین کر رہے ہیں، آج اس کا ماتم ہے جس کا ماتم عباس کر رہے ہیں۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے، شہزادیوں پہ کرب و مصیبت کا دن ہے۔ آج کا دن حسن و حسین کے لیے یتیمی کا دن ہے۔ آ گئی 19 رمضان۔ امیر المومنین جناب ام کلثوم کے گھر مہمان، فجر کا وقت قریب آیا، علی مسجد کی جانب چلے، بیٹی رخصت کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی امیر نے صحن میں قدم رکھا، ایک مرتبہ مرغابیوں نے راستہ روکا، جیسے کہہ رہی ہوں مولا نہ جائیے، آقا نہ جائیے۔ جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کر کہا، بابا جان یہ میرے گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں ہیں، آج سے پہلے کبھی میں نے اتنا بے چین نہیں دیکھا۔ بی بی نے تڑپ کر کہا، بابا نہ جائیے، آج میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جناب ام کلثوم سے امام نے کہا، بیٹا ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، جاؤ تم بھی نماز کی تیاری کرو۔ مولا مسجد میں گئے، ابن ملجم کو اٹھایا، اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی، مولا نے نماز باجماعت شروع کی۔ امام حسن امام کے پیچھے کھڑے ہیں، مولا سجدے میں گئے، ملجم نے وار کیا، ابھی لوگ سجدے میں ہیں۔ ایک دفعہ مسجد کوفہ ہلی، زمین کوفہ میں زلزلہ آیا، آسمان سے آوازیں آنے لگیں، جبرائیل کا نوحہ، نمازی انتظار میں کہ سبحان ربی العظیم کی آواز آئے گی، لیکن آواز آئی فزت برب الکعبہ، علی کی آواز آئی، حسن بیٹا آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ عزیزو، یہ وہ ایام ہے جن میں انسانیت یتیم ہوئی، آج کائنات کا ایک ایک ذرہ یتیم ہو گیا۔ زینب ام کلثوم مصلی پہ فجر کی نماز کر کے بیٹھی ہے کہ زینب گھبرا کے کہتی ہے، ارے یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ آندیاں کیوں چل رہی ہے، یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے، ارے یہ جبرائیل کس کا مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، خدا کرے میرے بابا خیریت سے ہو۔ گھبرا کے دروازے تک آئی، میں کہوں گی بی بی آج مدینہ میں پریشان ہے کہ کوئی میرے بابا کی خبر لائے، آج کوفہ میں پریشان ہے، کل کربلا میں یہی حال ہوگا، زمین میں آندیاں اور زلزلہ، جبرائیل کا مرثیہ، خیمے کا پردہ پکڑ کر کھڑی ہوگی کہ کوئی میرے حسین کی خبر لائے۔ عزیزو، بی بی گھبرا کے کہتی ہے، ارے میرے بابا کیا ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی زینب کی آواز علی کے کانوں میں پڑی، آنکھیں کھول کے تڑپ کر کہا، حسین یہ ساتھ کون کون ہے؟ کہا، بابا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی خیریت دریافت کرنے آئے۔
کہا حسن بیٹا ان کا شکریہ ادا کرو، ان سے کہو یہیں سے واپس چلے جائے، اس لیے کہ میرے کان میں میری زینب کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی غیرت مند علی زندہ ہے، علی سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی کی آواز کوئی نامحرم سن لے۔ میں کہوں گی مولا میں آپ کی غیرت پہ قربان جاؤ، لیکن مولا 41 ہجری کا کوفہ ہے، صبح کا اندھیرا، چاہنے والوں کا مجمع، زینب حجاب کے ساتھ دروازے کے پیچھے ہے۔ مولا ذرا 20 سال بعد آ جائیے، اسی کوفہ میں، یہی شہر کوفہ ہے، رات کا اندھیرا نہیں روز روشن ہے، چاہنے والے نہیں، سارے کوفہ کے یزیدی و شرابی ہیں۔ زینب دیوار کے پیچھے نہیں، بے مکنا و چادر ہے۔ میں کہوں گی بی 61 ہجری میں اپنے بابا کی کتنی یاد آئی ہوگی، اور تڑپ کر یقیناً رخ ایک دفعہ نجف کی طرف کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا یا علی مدد، اپنی بیٹی کی مدد کو آئیے۔ آج آپ کی بیٹی بے مکنا و چادر ہے۔ عزیزو آج کے دن کوئی زینب ام کلثوم کے دل سے پوچھے، کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے،